پروگرام سنیے معلومات کا خزانہ، تحریر و آواز منصور عبدالباری۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک، یہ ایشیا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس کی آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق 21 کروڑ 30 لاکھ تھی۔ قدیم دور میں اس کا نام جزائر شرق الہند تھا، جسے 1921 میں حریت پسندوں نے انڈونیشیا کا نام دیا۔ انڈونیشیا 4000 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں بر اعظم آسٹریلیا واقع ہے۔ جزائر کا خشکی کا رقبہ 20,27,027 مربع کلومیٹر ہے۔ ان جزائر کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مغربی جزائر ہیں، جن میں جاوا، سماٹرا، بینکا، مادورا، بورینو کے جزائر شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو جزائر آتے ہیں ان میں فلورس، روٹی، سمباوا، تیمور، لمبوک، مالی، سوندا وغیرہ شامل ہیں۔ مشرقی جزائر مالو، سلولیسی کے جزائر بھی انہی جزائر کا ایک حصہ ہیں۔ انڈونیشیا کا سب سے بڑا شہر جکارتا ہے۔ جکارتا انڈونیشیا کا دارالحکومت بھی ہے۔ انڈونیشیا کی سرکاری زبان انڈونیشی ہے۔ انڈونیشیا میں مسلمانوں کی تعداد 87% ہے اور باقی آبادی عیسائی اور بدھ مت اقلیت پر مشتمل ہے۔ انڈونیشیا کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبل از تاریخ ہے، یعنی جب سے تاریخ لکھی جانے لگی یہ اس وقت سے بھی پہلے کی تاریخ ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ماہرین نسلیات کے مطابق جو انسانی نسلیں بوزنے یا بندر کی شکل رکھتی تھی ان کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ پہلے یہ ملک جزائر پر مشتمل نہیں تھا بلکہ بر اعظم ایشیا کا ایک جزو تھا۔ ہجری دور میں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سیاہ فام بونے آباد ہوئے۔ ان کا مذہب مظاہر پرستی تھا۔ پوری آبادی ایک سردار کے ماتحت ہوتی تھی۔ یہ لوگ بھی نعشوں کی تدفین کرتے اور جھونپڑیاں بنا کر رہتے تھے۔ 2000 قبل مسیح میں ان کے ہاں کھیتی باڑی کے پیشے کا آغاز ہوا۔ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں یہاں فنون لطیفہ کا آغاز ہوا۔ خصوصاً فن تعمیر نے خاصی ترقی کی۔ اس دور کی سرکاری زبان سنسکرت تھی۔ 200 قبل مسیح ہند چینی سے آنے والے سوداگروں نے انہیں لوہے کا استعمال سکھایا۔ 7ویں 8ویں صدی تک یہاں ہندو مت اور بدھ مت کے مذاہب کو فروغ ملا اور یہ مذاہب رائج رہے۔ اس مذہب کو اتنی پذیرائی ملی کہ سیری وجایا کی وسیع ہندو ریاست سماٹرا کے جزیرہ میں قائم ہوئی۔ 10ویں صدی میں جب فنون لطیفہ کا عروج تھا تو اس کے بعد 11ویں صدی میں مسلمانوں نے ان جزائر پر قدم رکھے۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں اسلام اس تیزی سے پھیلا۔ ہندو مت اور بدھ مت کا دور دورہ ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ حیران رہ گئے۔ اسلام ان جزائر میں بہت تیزی سے پھیلا۔ سب سے پہلے سماٹرا کے جزیرے کے چند لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد اسلام کی اشاعت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل نکلا۔ انڈونیشیا میں تبلیغ دین کے لیے کئی مشہور نام ہیں، جن میں سب سے بڑے داعی اور مبلغ شیخ عبداللہ عارف تھے۔ ان کے علاوہ شیخ اسماعیل تھے۔ ایک اور مشہور مبلغ شیخ برہان الدین نے انڈونیشیا کے صوبہ آچے میں ایک دارالعلوم قائم کیا۔ اس کے ساتھ علماء نے انڈونیشیا میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے 15ویں صدی کے آغاز میں مولانا ابراہیم سونا نمیل، سونا بونانگ اور کئی دوسرے مذہبی لوگوں نے مل کر 1428 عیسوی میں جاوا کے حکمران مجاپائیت کو شکست دی۔ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد باقی علاقوں میں بھی اسلامی نظام کی ترویج ہونے لگی۔ 13ویں صدی کے آغاز میں سماٹرا کے علاقے میں پہلی اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا۔ یہاں کا راجہ مسلمان ہو کر سلطان ملک الصالح کے نام سے مشہور ہوا۔ 1346 عیسوی میں جب مشہور مسلم سیاح ابن بطوطہ یہاں پہنچا تو ملک صالح کا پوتا زین العابدین یہاں کا بادشاہ تھا۔ انڈونیشیا 19 صوبوں پر مشتمل ہے۔ یہاں تعلیم کا معیار نہ ہونے کے برابر تھا۔ 1940 میں یہاں صرف 6% آبادی پڑھی لکھی تھی۔ اس کے بعد یہاں کی حکومت نے توجہ دی تو تعلیم کے میدان میں پرائمری اسکولوں میں 1975 تک طلباء کی تعداد 1.5 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ انڈونیشیا کا سکہ روپیہ کہلاتا ہے۔ انڈونیشیا کی زرعی پیداوار میں چاول، مکئی، گنا، چائے، تمباکو، مصالحے، شکرقند اور مختلف چیزیں شامل ہیں۔ پیداوار کے حوالے سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ربڑ دنیا میں سب سے زیادہ
انڈونیشیا میں تیار کی جاتی ہے۔ مشرق بعید میں سب سے زیادہ پیٹرول انڈونیشیا سے نکلتا ہے۔ ریل اور پٹڑی کا بہترین نظام اور ہوائی سفر کے لیے جہازوں کا بہترین نظام ہے۔ دنیا کی ربڑ کی سب سے زیادہ مانگ انڈونیشیا پوری کرتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام معلومات کا خزانہ۔ تحریر و آواز منصور عبد الباری، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر منصور عبد الباری، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔